الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا يشير الى صدره 3 مرات رواہ البخاری. تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو اسوہ حسنہ بنا کر، کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے تقوی کی فضیلت. تقوی ایک مومن کی زندگی کا اہم شعبہ ہے. تقوی ایک مومن کی زندگی کا اہم حصہ ہے. تقوی کے بنا ایک مومن آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. چلیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. تقوی، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس کو دیکھنے کی طرح عبادت کر سکتے ہو، کم سے کم ایسے عبادت کرو گویا کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. اس کو تقوی کہا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مت تقوی، تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اما سلکت طریقا ذا شوکا، کیا کبھی تمہارا گزر کانٹے دار راستے سے ہوا ہے؟ قال بلا، آپ نے کہا کیوں نہیں، میرا گزر تو ہوا ہے. تب آپ نے کہا فماذا عملت، تو اس کانٹے دار راستے پر چلتے ہوئے تم نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شمرت واجتہدت، میں اپنے لباس کو سمیٹتے ہوئے بڑے ہی احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرتا رہا. قال، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا فذاک التقوی، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. دیکھا آپ نے کہ ایک زندگی، ایمان والے کی زندگی بچ کر بچا کر راستے سے چلنا، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. تقوی ایک ایسا حکم ہے کہ اس کا حکم سارے کے سارے انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو دے رکھا ہے. ذرا دیکھو آپ، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ گویا جتنے انبیاء کرام آئے، سارے کے سارے انبیاء کرام کی تعلیم یہی رہی، کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، یہی تعلیم رہی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو. تو گویا آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تقوی کی تعلیم دی جا رہی ہے. آپ کو بھی اللہ سے ڈرنا ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، جہاں آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی کی تعلیم دی، وہیں پر ازواج مطہرات کو بھی تقوی کی تعلیم دی گئی. ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو بھی اللہ سے ڈرنا ہے. تقوی کی تعلیم ان کو بھی دی گئی ہے. تمام مومنوں سے بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. سارے مومنوں کو تقوی کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور مومنوں کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے. یا ایھا الناس اتقوا اللہ،
اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ تو گویا سارے انبیاء کرام کی تعلیم تقوی کی، آخر نبی کو تعلیم تقوی کی دی گئی، ازواج مطہرات کو تعلیم تقوی کی دی گئی، تمام مومنوں کو تقوی کا حکم دیا گیا اور تمام مسلمانوں کو بھی تقوی کا حکم دیا گیا۔ سارے کے سارے لوگ اس میں گھرا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تقوی کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ تقوی ہماری عبادت کا مغز ہے دوستو، عبادت کا مقصد بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کا پورا مقصد تقوی بتا گیا ہے۔ جو روزہ بندہ رکھتا ہے اس کا اصل مقصد تقوی ہے۔ گویا روزے کا ماحصل، روزے کا مقصد، روزے کا ریزلٹ تقوی بتایا گیا ہے۔ اور پھر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، اللہ کیا کہتا ہے؟ تمہارا خون اللہ کو پہنچنے والا نہیں اور تمہارا گوشت اللہ کو پہنچنے والا نہیں، وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اگر تمہارا کچھ پہنچنے والا ہے تو وہ تقوی پہنچنے والا ہے۔ ساری عبادتوں کا مقصد یہی تقوی ہے۔ چلو دوستو، تقوی سے کیا ملنے والا ہے؟ تقوی ہم نے پیدا کر لیا، تقوی سے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ تقوی سے ایک سب سے بڑی دولت ہم کو ملنے والی ہے۔ کیا ملنے والی ہے؟ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تقوی والوں سے محبت کرنے والا ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہم کو ملنے والی ہے، اس سے بڑھ کر اور بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی بڑے لوگوں کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے، کیا کیا کوششیں کرتا ہے، کس قدر دوڑ دھوپ کرتا ہے، کسی ایم پی کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا نہیں کرتا ہے، کسی ایم ایل اے کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا نہیں کرتا ہے، کسی ایک عورت کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا نہیں کرتا ہے، سب کچھ کر دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ کی محبت کا آفر دیا جا رہا ہے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اور کیا ملے گا تقوی سے؟ میں اور کیا ملنے والا ہے؟ تقوی سے ایک اور بڑی دولت ہم کو ملنے والی ہے، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ گویا وہ ہماری ساتھ ہے، ہماری مدد کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے ناظرین؟ آدمی ایک ایم ایل اے کی مدد حاصل کرنے کے لیے کتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے، کسی منسٹر کی جو ہے مدد حاصل کرنے کے لیے کتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کتنے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، کتنی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، کتنے غلط باتوں کے اندر اس کا ساتھ دیتا رہتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا، اس کا بیک سپورٹ ہم کو ملے گا، اس کا بیک اپ ہم کو ملے گا، اسی خاطر یہ دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی مدد اگر ہم کو مل جائے تو سپر پاور کی محبت ہمارے ساتھ، سپر پاور کا ساتھ ہمارے ساتھ، سپر پاور کے ہیلپ ہمارے ساتھ، اس سے بڑھ کر دولت اور کیا چاہیے دوستو؟ ذرا دیکھو آپ، آج ہم دوسروں کا سپورٹ لینے کے لیے کتنے دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں۔ دوسروں کا سپورٹ ہمیشہ کا سپورٹ نہیں ہو سکتا ہے، کسی وزیر کا سپورٹ ہمیشہ کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے کام آتے ہیں نا تو وہ ہمارے کام آ سکتا ہے، اور اگر ہم اس کے کام نہیں آتے تو نکال کر پھینک دیتا ہے۔ لیکن اللہ کا سپورٹ، اللہ کی مدد بے لوث ہوتی ہے، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں پھر بھی وہ ہماری مدد کرتا ہے، اس کا ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں پھر بھی ہماری مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا سپورٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا، اور آج ہم کس طرح کے پرابلم میں گھرے ہوئے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑا پرابلم معیشت کا پرابلم ہے، ہمارے کاروبار کا پرابلم ہے، ہمارے لین دین کا پرابلم ہے، ہمارے مال کا پرابلم ہے۔ یہ سارے پرابلمز کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کیا نہیں کر رہے ہیں؟ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تعلیم میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی معاشی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم الیکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں، اپنی معیشت کو حل کرنے کے لیے بڑے بڑے لیڈروں کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنی معیشت کو حل کرنے کے لیے بڑے بڑے کاروبار چلانا چاہتے ہیں، اپنی معیشت کو حل کرنے کے لیے۔ سب کیوں کر رہے ہیں؟ مال کی خاطر نہ۔ مال سب کچھ نہیں لیکن بہت کچھ ہے، مال سب کچھ نہیں ہے لیکن بہت کچھ ہے، اسی لیے مال کی خاطر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے کاروبار، ہمارا لین دین، ہماری تجارتیں مال کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں، تاکہ ہم پاورفل ہو جائیں، تاکہ ہم طاقتور بن جائیں، تاکہ ہماری عزت ہو، تاکہ ہمیں طاقت ملے، اس کی خاطر ہم کوشش کر رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ
آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء. کاش یہ گاؤں والے ایمان والے ہوتے، کاش یہ گاؤں والے تقوی والے ہوتے، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیے ہوتے. یہ تقوی مال دلانے کا وعدہ کر رہا ہے، یہ تقوی دولت دلانے کا وعدہ کر رہا ہے. اور یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے. کسی منسٹر کا وعدہ نہیں، کسی لیڈر کا وعدہ نہیں جو الیکشن سے پہلے وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، جو وقت آنے پر وعدہ کرتے ہیں وقت آنے پر بھول جاتے ہیں. بٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ایسے نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کاش یہ گاؤں والے ذرا سا ایمان والے ہو جاتے، ذرا سا تقوی والے ہو جاتے، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیے ہوتے. لیکن آج ہمیں تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ایک ڈر لگا ہوا رہتا ہے، ایک خوف لگا ہوا رہتا ہے کہ کوئی لیڈر ہمارا بگاڑ دے گا، کوئی سیاسی پارٹی ہمارا بگاڑ دے گی. کتنے خوف میں ہم جی رہے ہیں، کتنے خوف کے سائے ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں. اس خوف سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی تقوی پیدا کرنا ہوگا. کیسے؟ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ کہتا ہے جو تقوی والا بن جائے گا اور اپنے ذات کی اصلاح کر لے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ خوف ہوگا نہ حزن و ملال ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صفائی، اسلام اور مسلمان. شیخ عبد الواجد مدنی سے جانیے صفائی کا کیا ہے مقام اسلام میں. ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. تجارت کے اسلامی اصول، حلال کمائی کے اسلامی مشورے. جانیے شیخ عبد الحکیم مدنی سے ہر جمعہ دوپہر 3 بجے اور رات 8:30 بجے. صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین، ہمارا اور ایک بڑا پرابلم، ہم خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں. ہر طرف سے خوف ہمیں نظر آ رہا ہے. کوئی نہیں خوف زدہ کر رہا ہے، مکر و فریب کر رہا ہے، سیاسی چال بازیاں ہمارے خلاف کر رہا ہے، اور بہت سارے پلاننگز ہمارے خلاف ہو رہی ہیں. اور ان پلاننگ سے، اس خوف سے اور منصوبوں سے اگر ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں، دشمن کے پلاننگ سے ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بھی ہمیں تقوی کی ضرورت ہے. وہ کیسے؟ ذرا دیکھو آپ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم لوگ صبر کرنے والے بن جاؤ گے اور تقوی والے بن جاؤ گے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، دنیا کے کسی آدمی کی پلاننگ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، کسی کا مکر و فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور کسی کا حربہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ تقوی لوگوں کے حربوں کو ناکام بنا دیتا ہے. یہ تقوی لوگوں کے پلاننگ کو فیل کر دیتا ہے. یہ تقوی دشمنوں کے پلاننگ کو فیل کر دیتا ہے، اور اسی تقوی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ناظرین، ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. ہماری مشکلات گننے بیٹھیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں. بے شمار مسائل ہیں. ادھر سے نکلے تو ایک پرابلم، ادھر سے نکلے تو اور ایک پرابلم، ادھر سے جاؤ تو اور ایک پرابلم. ہم تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پرابلم، ہم معیشت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پرابلم، ہم دنیا کے معاملوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پرابلم. کتنے رکاوٹیں کی جاتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. اور ان رکاوٹوں سے نکلنے کا واحد اگر کوئی راستہ ہے تو وہ تقوی ہے. ان رکاوٹوں سے نکلنا کوئی چاہتا ہے، اس کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا. کیسے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو تقوی والا بن جاتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کے راستے پیدا فرماتا ہے. کتنی مشکلات
انسان گن نہیں سکتا ہے، باریک سے باریک مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے لیے پیدا کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کو نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا۔ لیکن آج ہم اس کی طرف نہیں سوچتے ہیں۔ آج ہم تعلیم کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، کاروبار کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، اور لین دین کے بارے میں بہت سوچتے ہیں۔ دنیا کے سارے کام جو ہے ہم انجام دینا چاہتے ہیں مشکلات سے نکلنے کے لیے، لیکن اگر کوئی راستہ ہم بھول جاتے ہیں تو وہ تقوی والا راستہ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ڈرنے کا راستہ پیدا فرمائے گا۔ اور ناظرین، ہمارا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحیح راستہ نظر نہیں آتا ہے، کوئی صحیح گائیڈ کرنے والا نہیں، کیا صحیح کیا غلط ہے بتانے والا نہیں، کاروبار میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں گائیڈ کرنے والا نہیں، تعلیم میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں گائیڈ کرنے والا نہیں، آپ بڑے بن کر کیا بننا چاہتے ہیں گائیڈ کرنے والا نہیں۔ کتنی رکاوٹیں آج ہمارے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کون سا حق ہے کون سا باطل ہے، کہاں فائدہ ہے کہاں نقصان ہے، کہاں فائدہ ہے کہاں خسارہ ہے، آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، رہنمائی کرنے والا نہیں۔ آج مسلمان اس قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ انہیں آج انگلی پکڑ کر چلنے والے کی ضرورت ہے، انگلی پکڑ کر رہنمائی کرنے والے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے ماحول میں، ایسے مسائل میں اگر کوئی ساتھ ہو سکتا ہے تو وہ ہمارا تقوی ساتھ دے سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ کہتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی طاقت معمولی چیز نہیں ہے دوستو۔ صحیح کیا ہے رہنمائی مل جانا آج کے دور میں سب سے بڑی دولت ہے۔ ہر معاملے میں گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، علاج کرنا چاہتا ہے، اس کو صحیح ڈاکٹر کی رہنمائی نہ ملے تو پریشان رہتا ہے۔ ایک آدمی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کون سا کاروبار کرے، کون سے کاروبار میں زیادہ نفع ہے، کون سے کاروبار میں نقصان کم ہے، اگر گائیڈ کرنے والا نہ ہو، اگر رہنمائی کرنے والا نہ ہو تو بڑی مشکل بات ہے۔ لیکن تقوی اختیار کرو گے تو کون سے کاروبار میں فائدہ ہے اللہ سمجھائے گا، کون سے ڈاکٹر کے پاس شفا ہے اللہ سمجھائے گا، کس رخ پر چلو گے تو فائدہ ہے اللہ سمجھائے گا۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر ڈرتے رہو گے نا تو اللہ تعالی حق اور باطل میں تمیز کرنے کی طاقت پیدا کرے گا، اور اسی چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم صرف رہنماؤں کے بارے میں، لیڈرز کے بارے میں شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ نہیں دوست، شکایتیں مت کرو، اللہ پیدا کرے گا طاقت تمہارے اندر حق اور باطل میں تمیز کرنے کی، بس تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ناظرین، آج ہم چاہتے ہیں کہ عزت ہو ہماری، چاہتے ہیں نا ہماری عزت ہو، ہمارا ریسپیکٹ ہو، اور ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ ہماری شکایت ہے کہ دنیا میں آج ہم ذلیل ہو کر رہ رہے ہیں، آج ہماری شکایت ہے کہ لوگ ہمیں ذلت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یہی شکایت ہے ہماری۔ اگر آپ چاہتے ہیں عزت ہو، اور یہ عزت سب سے بڑی اگر عزت کوئی ہو سکتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو میں سب سے ریسپیکٹڈ پرسن کون ہو سکتا ہے، باعزت آدمی کون ہو سکتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس جو تم میں کا متقی ہے وہ باعزت ہے، اللہ کے پاس جو تقوی والا ہے وہ باعزت ہے۔ اگر اللہ کے پاس عزت والے بن جاؤ گے نا پھر ساری دنیا خود بخود عزت کرنے لگے گی۔ دنیا عزت کرے نہ کرے، اللہ اگر عزت کرتا ہے، اللہ کے پاس محبوب ہیں، اللہ کے پاس مکرم ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اور ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹا عمل قبول ہو، ہمارے چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو، بڑے سے بڑا عمل بھی مقبول ہو، ہم چاہتے ہیں۔ اور یہ چاہت غلط نہیں ہے کہ ہمارا عمل قبول ہو، ہمارا عمل مقبول ہو، ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کی نگاہوں سے دیکھے، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں نا تو اس چاہت کے لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اس چاہت کی تکمیل کے لیے تقوی پیدا کرنا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین،
اللہ تعالیٰ متقیوں کے عمل کو قبول فرماتا ہے، متقیوں کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ تو گویا جس عمل کو تقوی کے ساتھ کیا جائے وہ عمل مقبول ہے، جس عمل میں تقوی کا دخل ہے وہ عمل مقبول ہے۔ یہ تقوی انسان کی زندگی کا امپورٹنٹ ایک نمائندہ ہے۔ اگر یہ ہے تو بہت سارے پرابلم سے بچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں آپ کہ آدمی کے پاس ایک گاڑی ہے اور وہ گاڑی لے کر جانا چاہتا ہے، اس گاڑی کی کنڈیشن بہت اچھی ہے، اس کے ہیڈ لائٹس بہت خوبصورت ہیں، اس کا رنگ بہت خوبصورت ہے، اس کی باڈی بہت خوبصورت ہے، اس میں پیٹرول بھرا ہوا ہے، اس کے ٹائر بڑے مضبوط ہیں، سب کچھ اس گاڑی کے اندر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہے۔ لیکن آدمی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس سے کہا جائے کہ تمہاری گاڑی میں بریک نہیں ہے، تو وہ گاڑی سے اتر کر باہر آ جاتا ہے۔ سب کچھ گاڑی کے اندر ہے لیکن صرف اگر بریک نہ ہو تو گاڑی لے کر آگے انسان نہیں بڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ لائٹ اچھے ہیں، یہ جان نہیں بچا سکتے، کلر اچھا ہے، یہ جان نہیں بچا سکتا، ٹائر اچھے ہیں، یہ جان نہیں بچا سکتے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک بریک اگر نہ ہو تو انسان گاڑی لے کر آگے بڑھنے میں بے خوفی سمجھتا ہے۔ تو ٹھیک ایک گاڑی میں جو مقام ایک بریک کا ہوتا ہے وہی انسان کی زندگی میں، مومن کی زندگی میں تقوی کا مقام ہے۔ دوستو تقوی بریک ہے، جا بجا روکتا ہے، غلط کام پہ روکتا ہے، برے کام پہ روکتا ہے۔ جیسے بریک گڑا آتے ہی روک دیتا ہے، سپیڈ میں روک دیتا ہے، حادثے میں روک دیتا ہے، لوگ سامنے آئے تو روک دیتا ہے بریک، ویسے تقوی انسان کی زندگی میں بریک کا مقام رکھتا ہے، ہر جگہ یہ برائیوں سے روکتا رہتا ہے۔ اور یہ تقوی اتنی بڑی اہم چیز ہے کہ ان متقیوں کے لیے جنت کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت کھینچ کر لائی جاتی ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو گویا جہاں تقوی والا ہوتا ہے وہاں جنت آ جاتی ہے۔ اور پھر سب سے آخری چیز ناظرین ذرا دیکھو آپ، تقوی والے ہوتے ہیں نا، یہ دنیا میں بھی دوست ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی دوست ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی دوست ہوتے ہیں، آخرت میں بھی دوست ہوتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد سب لوگ جو ہے الگ الگ ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ تو یہ متقی لوگ دنیا میں بھی آپس میں ساتھ دیتے ہیں، آخرت میں بھی ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ تقوی اتنی پاورفل چیز ہے، تقوی اتنی اہم چیز ہے جو انسانوں کو دنیا میں جوڑ کر رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ایک دوسرے سے ملا کر رکھتا ہے۔ تو بس انسان کی زندگی میں تقوی اگر آ جائے تو ہر جگہ کامیاب۔ جو متقی ہے وہ کامیاب شوہر بن سکتا ہے، جو متقی ہے کامیاب باپ بن سکتا ہے، جو متقی ہے کامیاب تاجر بن سکتا ہے، جو متقی ہے وہ کامیاب پڑوسی بن سکتا ہے، جو متقی ہے وہ کامیاب استاد بن سکتا ہے، جو متقی ہے کامیاب بیٹا بن سکتا ہے، جو متقی ہے جو کامیاب بیوی بن سکتی ہے، جو متقی ہے وہ کامیاب ماں بن سکتی ہے، جو متقی ہے کامیاب دوست بن سکتا ہے۔ تو گویا ہر کام میں کامیاب اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تقوی پیدا کرنا پڑے گا۔ تقوی آ جائے گا نا، عجیب لوگوں کی محبت ہم سے جڑ جاتی ہے۔ تقوی اگر نہیں ہے کتنے بھی نیک عمل کرو لوگوں کی محبت آپ کو نہیں مل سکتی ہے، لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل نہیں ہو سکتے۔ تقوی اگر پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کے دل خود بخود مائل ہو جاتے ہیں، لوگوں کی محبت دلوں میں ڈالی جاتی ہے اور اس سے محبت ایسے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ اس کے زیادہ عمل نہ کرنے کے باوجود بھی اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اس کے سامنے بھی تعریف کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی تعریف کرتے ہیں۔ ایک مالدار آدمی کی تعریف سامنے ہو سکتی ہے، پیچھے نہیں ہوگی۔ ایک گنہگار کی تعریف سامنے ہو سکتی ہے، پیچھے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ایک متقی آدمی کی تعریف سامنے بھی ہوتی ہے، پیچھے بھی ہوتی ہے، عزت سامنے بھی ہوتی ہے، پیچھے بھی ہوتی ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے دوست، اتنی بڑی دولت کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دل میں ہوگا۔ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، یشیر الی صدری 3 مرات۔ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اس تقوی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں تقوی دل میں ہوتا ہے، ہاں تقوی داڑھی میں تھوڑا ہے، تقوی لباس میں تھوڑا ہے، نہیں، جو دل میں ہوتا ہے وہ ظاہر بھی ہوتا ہے،
دل میں اگر تقوی ہے لباس میں بھی ظاہر ہوگا، دل میں تقوی ہے ہمارے چہرے پر نظر آئے گا، دل میں تقوی ہے کاروبار میں نظر آئے گا، دل میں تقوی ہے لین دین میں نظر آئے گا، دل میں تقوی ہے تو ہمارے سارے ظاہری اعمال میں نظر آئے گا۔ اگر سارے اعمال میں ظاہر نہیں ہو رہا ہے، صرف دل میں ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ تقوی نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ تقوی کی کوئی ویلیو نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے۔